ہم جان لیتے ہیں امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اولیاء کاملین تابعین تبع تابعین جس طرح سے ان کے ایمان کی مضبوطی تھی، ان کے ایمان کی دلیل تھی وہ یقین کامل، وہ ایمان کی خصوصیات، اس حوالے سے آپا کیا ارشاد فرمائیں گی؟ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے سورہ فتح میں ارشاد فرمایا، صحابہ کی خصوصیات بیان فرمائیں۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا اور ساتھ ہی فرمایا جو آپ کے ساتھ ہیں ان کی خصوصیات کیا ہیں کہ وہ کفر کے مقابلے میں شدید ہو جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں باطل کے سامنے۔ رحماء بینہم، آپس میں نرم دل، وہ الکے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، حق و باطل کا مارکا ہو تو فولاد ہے مومن، اس طرح کی کیفیت ان کی رہتی تھی۔ پھر فرمایا کہ وہ دن رات رکوع و سجود میں اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں، اور یہ ساری کیفیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان شاگردوں میں، ان صحابہ میں پائی جاتی تھی۔ احکامات کو فوراً بجا لانا، ذرا سی دیر نہ کرنا۔ جہاد کا حکم آتا ہے تو آپ دیکھیں سارے تلواریں بے نیام کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایون لڑکے، کم سے لڑکے آتے ہیں کہ ہمیں قبول کیجئے، اور ان کی آپس میں کشتی کروائی جاتی ہے کہ جو جیت گیا اسے شامل کریں گے۔ کوئی ایڑیاں اٹھا کے کھڑا ہے تاکہ میں لمبا لگوں اور مجھے جہاد میں قبول کیا جائے، یہ کیفیت اور یہ ذوق شوق ہوتا تھا۔ اسی طرح آپ دیکھیں انفاق فی سبیل اللہ کا حکم آتا ہے، یہ تو مشہور ہی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سارا گھر کا مال پیش کرنا، پھر حضرت عمر فاروق کا گھر کا آدھے مال کو پیش کر دینا، اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو کھجوروں سے بھرے ہوئے باغ کو ہبہ کر دینا، وقف کر دینا۔ تو یہ کیفیت تھی کہ جو جس بات کا حکم آ جائے اب دیر نہ لگائے۔ لن تنالوا البر کی آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے تو ایک اور صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں، میرا پورا باغ اللہ کی راہ میں وقف ہے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کا حکم آ گیا، سب کچھ دے دیا۔ پردے کا حکم آتا ہے، سب چادروں کو شیئر کرنے لگ جاتے ہیں۔ چادریں نہیں ہیں، وہ دور تھا تو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اوڑھ کر باہر نکل رہی ہیں کہ حکم آ گیا ہے پردے کا۔ تو یہ ایک کیفیت پائی جاتی تھی۔ اسی طرح سے جب کوئی باطل کی بات آئے، شیطانی بات آئے تو ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ مکہ پاک کی سختیوں کو دیکھیں جو ان صحابہ نے سہی ہیں، جس طرح حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو تپتی ریت پر لٹایا جانا، دیکھتے کوئلوں پر لٹایا گیا، صحابہ کو گھسیٹا گیا، ان کو واللہ زبان میں یارہ نہیں۔ تو یہ کیا تھی؟ ایمان میں مضبوطی تھی جو ان لوگوں میں پائی جاتی تھی۔ پھر آپ دیکھیں تو اولیاء عزا، حضرت حارثہ کی ایک مثال رکھ دوں۔ حضرت حارثہ بن مالک رضی اللہ عنہ ایک دن صبح سویرے گزرے، نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا تو پوچھا، اے حارثہ کیف اصبحت، صبح کس حال میں کی؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے پکے ایمان کے ساتھ صبح کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے حارثہ؟ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا نفس دنیا سے بیزار ہو گیا، میں رات کو عبادت کرتا ہوں اور دن کو روزہ رکھتا ہوں، بھوکا پیاسا رہتا ہوں، اور اب میری کیفیت یہ ہے کہ میں عرش کا نظارہ کرتا ہوں، میں جنتیوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ آپس میں ہنس بول رہے ہیں، میں جہنمیوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ رو رہے ہیں، چیخو چلا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے حارثہ اب اس پر مضبوطی سے قائم رہنا۔ تو یہ کیفیت رہتی تھی ان کی کہ دن کو روزے رکھنے ہیں، راتوں کو عبادت کرنی ہے، ہر آن ہر گھڑی اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ تو ان کے سامنے سے پردے ہٹ جاتے تھے، پھر وہ عرش کے نظارے بھی کر رہے ہوتے تھے۔ اولیاء عظام کو لیں تو اولیاء عظام میں جو ایک بہت بنیادی وصف جو پایا جاتا ہے وہ کثرت ذکر کا، کہ اللہ کو اس انداز سے ذکر کرنا، یاد رکھنا، یاد کرانا لوگوں کو کہ ایون مخلوق خدا سے کٹ کے وہ جنگلوں میں بیابانوں میں بھی مقیم ہو جاتے ہیں تو وہاں دنیا ساری آتی ہے، ایمان کی خوشبو لینے آ رہی ہوتی ہے وہاں پہ۔ پھر ان کا جو خدمت خلق اور اسلام کی تبلیغ کا جو کام اولیاء عظام کے ذریعے ہوا ہے، آپ دیکھیں تو خواجہ اجمیر کی پہاڑیوں میں جاتے ہیں اور وہاں کوئی ایک فرد بھی مسلمان نہیں ہے، وہ مرد درویش، مرد کلندر اس جگہ کٹیا لگاتے ہیں تو بستیوں کی بستیوں کو مسلمان کر دیتے ہیں۔ یہ ایمان کی طاقت تھی کہ جس سے اسلام پھیل رہا ہے۔ پھر ان کے ہاں محبت تھی، وہ محبت کے پیکر تھے، جو بھی آتا ہے
جس طرح کا بھی سوال کرتا ہے وہ اپنی مراد کو پا لیتا ہے. وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو جو فرد جس کا دل ایمان اور محبت سے روشن ہو اس کی زبان سے دعا نکلے تو وہ کیوں نہ قبول ہو. وہ دعائیں کرتے ہیں لوگوں کو, کسی کو شفا جس کو چاہیے اس کو شفا مل رہی ہے, جس کو دنیا کا رزق چاہیے اس کو وہ مل رہا ہے. تو آج بھی دیکھیں ان کی آستانے, ان کے مزار, آج بھی مخلوق خدا وہاں جا رہی ہے اور یہ فیضان بٹ رہا ہے. فیضان نبوت ہے یہ جو اولیاء کے ذریعے پھر بٹا. تو ان لوگوں نے تبلیغ اسلام کا کام کیا, انہوں نے دین کو سیکھا, سمجھا, عمل کیا, کثرت ذکر کو اپنایا, مراقبہ کیا, یکسوئی کو حاصل کیا جو انبیاء سے چلا آ رہا ہے. نبی کریم علیہ السلام کا غار حرا میں مقیم ہونا وہ کیا تھا, وہ یکسوئی کا اصول تھا. تو ان اولیاء عظام نے اپنی ذات کی نفی کی اور اللہ کی ذات کو, اس کی رضا کو پا لیا. تو فنا و بقا کی بلند منزلوں پر. اور بہت ساری بے شمار مثالیں ایسی ہیں جس طرح سے آپ نے ارشاد فرمایا. ظاہر ہے اس وقت کمی تھی اناج کی یا کسی, لیکن بہت سارے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین ایسے بھی تھے جنہوں نے بہت اچھی زندگیاں گزاری, لیکن اس کے بعد جب ایمان میں داخل ہوئے تو بہت پریشانیاں اٹھائیں, بہت مصائب برداشت کیے, اور یہ تاریخ گواہ ہے.